بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام امیر جماعت جناب سید سعد اللہ حسینی صاحب، امیر حلقہ جناب ڈاکٹر محمد صاحب بلگامی صاحب، محترم نائب امیر جماعت جناب علیم الحسن صاحب اور قابل احترام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد رضی اسلام ندوی صاحب، سیکرٹری مرکز برائے شورائے اسلامی معاشرہ، قابل احترام مولانا احمد سراج عمری قاسمی صاحب، صدر جمعیت علماء ہبلی، اور جناب حامد محمد صاحب امیر حلقہ تلنگانہ، اور دیگر مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے نمائندہ حضرات علماء، دیش پر تشریف فرما مہمان علماء، اراکین عاملہ اور یہاں ریاست بھر کے مختلف مقامات سے اور پڑوس ریاستوں سے تلنگانہ، مہاراشٹرا، گجرات اور حلقہ تمل ناڈو اور ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے بہت ہی معزز، بہت ہی واقر حضرات علماء اکرام اور معزز عالمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس علماء تحریک اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ علماء کی سیاسی کانفرنس میں دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام مہمانوں کا اور آپ تمام حاضرین حاضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ آپ تمام کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ معزز علماء اکرام، آج کی اس کانفرنس کی تھیم، اس کا مرکزی موضوع ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، تاکہ وہ نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی نگاہ میں ایک اچھا، متدین، حق شناس، فرض شناس اور وفادار ملازم بن سکے۔ ہر دور میں اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے جاتے رہے اور اللہ نے اپنی مختلف کتابیں اتاری۔ اخیر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور وہ پورے نظام زندگی پر چھا جائے، خواہ یہ بات خدا کے باغیوں کو، مشرکوں اور کافروں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے اپنی قیمتی زندگیاں لگا دی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی دلچسپیاں، غرض تمام تر اسباب و وسائل
ہر چیز کو دین حق کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے لگا دی، یہاں تک کہ یہ دین دنیا کے بیشتر حصوں میں غالب ہو گیا۔ اللہ کی مشیت اور سنت الہیہ کے مطابق چونکہ حق و باطل کی اس کشمکش کو صبح قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، اس لیے یہ کشمکش چلتی رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام فوبیا کے نام سے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ چلائی جا رہی ہے۔ اسی میں انسانوں کا امتحان ہے کہ آیا وہ رب کی رضا اور خوشنودی کے خاطر حق کو اختیار کرتے ہیں اور حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دین حق کی صداقت و حقانیت کی قولی اور عملی گواہی اپنے قول و عمل سے دیتے ہیں، اور اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں، اور باطل سے پیہم کشمکش جاری رکھتے ہیں، اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ کی پارٹی حزب اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنی عارضی اور فانی دنیا کی چند روزہ زندگی کے حقیر قیدوں پر فریفتہ ہو کر باطل کے آگے سمٹ ڈال دیتے ہیں، اور اپنی لازوال ابدی دائمی اور سرمدی اخروی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں، اور شیطان کی پارٹی حزب الشیطان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کو یہ عہد یاد دلاتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا، تاکہ قیامت تک وہ انبیاء علیہ السلام کی نیابت کا حق ادا کرتے رہے، اور حق و انصاف کی آواز بلند کرتے رہے، اور ان کے ذریعے لوگوں تک حق کا پیغام برابر پہنچتا رہے، اور ہر زمانے میں ہر جگہ علم کی شمع روشن ہوتی رہے، اور امت مسلمہ کو خیر امت، امت وسط اور شہداء علی الناس بنا کر انہیں حق و انصاف کا علمبردار گروہ قرار دیا، حق و انصاف کا علمبردار گروہ قرار دیا، تاکہ وہ تمام انسانوں کے سامنے حق و انصاف کی قولی و عملی گواہی کا فریضہ انجام دیتی رہے، غلبِ حق کی جد و جہد مسلسل ہوتی رہے، دین اپنی اصل حیثیت میں باقی رہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسے جاری و ساری رکھنے کی یہ مقدس سعی و جہد کبھی منقطع نہ ہونے پائے۔ معزز علماء کرام، اس وقت ملکی اور عالمی سطح پر شیطانی قوتیں منظم اور متحد ہو کر حق و انصاف کی آواز کو دبانے، اہل حق کو ستانے، ان پر ظلم و زیادتی کرنے، اور اپنے حقیر مادی فائدوں کی خاطر ساری دنیا میں امن و امان کو غارت کر کے دنیا کو خونی جنگوں میں جھونک دینا چاہتی ہے۔ غریب اور مسلم ملکوں پر مغرب کا تسلط ہے، ہر ملک میں اسلام اور مسلمانوں پر دشمنوں کی یلغار ہے۔ ہمارے ملک عزیز میں بھی فسطائی قوتوں نے یہاں امن و امان کی فضا متاثر کی ہے، جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کی پامالی عام ہو رہی ہے، یہاں کے کمزور طبقہ بالخصوص مسلمانوں پر مظالم اور زیادتیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ملت اسلامیہ کو خوف و ہراس کے ماحول میں مبتلا رکھنا، اس کے پسند اللہ پر پے در پے حملے، شاعر اسلام کا استہزاء، ملت کے ملی تشخص اور اس کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی نچ نئی سازشیں، فرقہ وارانہ منافرتیں، لاقانونیت، عوام دشمن پالیسیاں، تیزی سے بڑھتی بے روزگاری، کساد بازاری، معاشی بحران وغیرہ وغیرہ، یہ وہ عالمی اور ملکی منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو موجودہ حالات کی سنگینی کا پتہ دیتا۔ ایسے حالات میں ملت اسلامیہ کو بحیثیت شاہد عدل و حق اور علماء کرام کو بالخصوص بحیثیت وارثین انبیاء
اور علماء اکرام کو بالخصوص بحیثیت وارث انبیاء میدان میں آنا چاہیے اور حق و انصاف کی آواز بلند کرنا چاہیے، اور ملک کی بڑی اکثریت جو امن پسند، انصاف پسند اور غیر متعصب ہے، اسے ساتھ لے کر ملک اور باشندگان ملک کی حقیقی معنوں میں بہی خواہی اور خیر خواہی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حق کے لیے، انصاف کے لیے، امن و امان کو بحال کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے، انسانی اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے، انسانی اور جمہوری اقدار کی بقا کے لیے ملک کی رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے۔ ان حالات میں علماء کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ اٹھیں اور مضبوط ایمان و یقین اور توکل کی کیفیت سے سرشار ہو کر اپنے موقف پر جم جائیں اور ملت کے سینوں میں ایمان و یقین اور توکل کی شمع روشن کرے، مایوسیوں کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا مصداق بن جائیں۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ کا اس کی وہ عملی تصویر بن جائے۔ سستی، کاہلی، بے عملی کا راستہ چھوڑے، عزم و عمل کا پرچم اٹھائے اور جہد مسلسل اور عمل پیہم کا راستہ اختیار کرے۔ حالات کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے ہرگز راہ فرار اختیار نہ کرے۔ وقتی اور ہنگامی حالات کو عرض ضرور کرے، لیکن اور ان کے حل کے لیے وقتی مؤثر تدابیر بھی اختیار کی جائے، لیکن اپنے ذہنوں اور دماغوں پر ان حالات کا ہوا طاری ہونے نہ دے۔ ان سے مرعوب، متاثر اور مایوس ہو کر اپنی اصل حیثیت خیر امت ہونے کی، شہداء علی الناس ہونے کی، امت وسط ہونے کی، وارث انبیاء ہونے کی ہرگز گم ہونے نہ دے۔ حالات کا رونا چھوڑیے، اپنی مظلومیت کا ماتم بن کیجیے، اپنی بے بسی، بے وقتی اور قسم قدسی کا معاملہ ختم کیجیے، دفاعی پوزیشن سے نکل کر اقدامی پوزیشن میں آئیے۔ غلبہ حق کے لیے قلت و کثرت کبھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اس ملک اور باشندگان ملک کو دینے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اٹھیے، آگے بڑھیے، کمزوروں کی آواز بنیے، بے زبانوں کی زبان بنیے، حق و انصاف کے علمبردار بن کر اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ حق و انصاف کی متلاشی کروڑوں سعید روحیں آپ کی منتظر ہیں، آپ ان کے مسیحا بن جائیے۔ دشمن نے ہماری جیسی کچھ تصویر بنائی ہے، مظلوم، مقہور، مجبور، محکوم، پسماندہ، علیحدہ گروپ، ایسولیٹڈ گروپ کی حیثیت سے اسے دیوار پر دے ماری، اور اپنے ذہن و دماغ میں خود کی ایسی تصویر بننے ہرگز نہ دیجیے۔ آخری بات اس ضمن کی یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے طاقتور، قادر مطلق ہستی وہ اللہ رب العالمین کی ہے، لہذا اس پر کامل و یقین و اعتماد پیدا کیجئے۔ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن، جو کچھ وہ ہستی چاہے گی وہی اس کائنات میں رونما ہوگا، اور وہ جو نہ چاہے گا ساری دنیا مل کر بھی اس کو کر نہیں سکتی ہے۔ جب آپ اللہ ہی کی خوشنودی کے خاطر اسی کے بندوں کے بھیخار خیرخواہ بن کر ان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں، مختلف ادیان و مذاہب کے جور و ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل کی طرف اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی
طرف لانا چاہتے ہیں تو یقین رکھیے آپ کی پشت پر اللہ کی قوت اور نصرت ہوگی، اور جس کے پشت پر اللہ کی نصرت اور اس کا ہاتھ ہوگا، یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت اس گروہ کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، اتر سکتے ہیں گردوں سے، آسمان سے اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطارن در قطارت بھی۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے موقف پر جمے رہیں، باطل قوتیں باطل کے فروغ کے لیے جتنی قوتیں جتنے وسائل جھونک رہے ہیں اس سے زیادہ قوتیں، اس سے زیادہ وسائل ہم حق کی حمایت میں ہم جھونکیں اور ہمیشہ حق کی نصرت کے لیے قبر بستہ رہے، اللہ سے وابستہ ہو جائے، یقیناً کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ قابل احترام علماء کرام، آج کا یہ اجلاس اسی مرکزی موضوع کے تحت رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے 2 کلیدی سیشن ہوں گے۔ اس میں پہلا جو سیشن ہوگا اس میں اہم موضوعات پر پروگرام کاپی آپ کے سامنے ہے، اس میں امت کی نشأت ثانیہ میں علماء اور عالمات کا اقدامی کردار کیا ہو سکتا ہے، اور پھر وقت کے فتنوں اور چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے علماء کو کیا کرنا چاہیے، اور امت کو اس کا کھویا ہوا شاندار ماضی واپس دلانے کے لیے علماء اور عالمات کیا کر سکتے ہیں۔ ملک کی اس بدلتی صورتحال میں ہماری حکمت عملی کیا ہو، موجودہ مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے اصلی تقاضوں کے مطابق عملی تدابیر کیا ہو سکتی ہے۔ دشمن نے اپنے غلط اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے ہمیں اپنے مستقبل سے مایوس کیا، ایسے میں واقعی ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ ان اہم موضوعات پر ہندوستان کی معروف قداور علمی شخصیتوں سے اور اسلامک اسکالر سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے۔ اور دوسرا جو سیشن ہوگا وہ اتحاد ملت پر ہوگا، اتحاد ملت کی عملی تدابیر پر ہوگا، اس کے مختلف پہلوں پر انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی۔ اس موقع پر میں ہمارے مہمانوں کا بطور خاص دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کا یہ اجلاس دونوں سیشن انشاءاللہ محترم امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید ساجد اللہ حسینی صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ چلیں گے، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں نائب امیر جماعت جناب امین الحسن صاحب، پیشے سے آپ انجینئر ہیں، اس وقت مرکزی مجلس شورا کے اور نمائندگان کے رکن بھی ہیں اور نائب امیر جماعت ہیں۔ اور تیسرے ہمارے مہمان مولانا ڈاکٹر محمد رضی اسلام ندوی صاحب ہیں جو اس شعبہ اسلامی معاشرہ مرکز کے آپ سیکریٹری ہیں، اور چوتھے مقرر آج کے مولانا احمد سراج عمری قاسمی صاحب ہیں جو مجلس علماء کی عاملہ کے رکن بھی ہیں اور جمعیت علماء کے حبلی کے صدر بھی ہیں، اور کئی اداروں کے آپ سرپرستی کرتے ہیں اور خود بھی ایک ادارہ چلاتے ہیں۔ میں ان تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے، اور دیگر ذمہ داران جو ہمارے مختلف مقامات سے آئے ہیں، ہمارے دیش پر تشریف فرما علماء کرام بھی ہیں، امیر حلقہ تلنگانہ بھی ہے، اور دیش پر جتنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان تمام کا اور آپ تمام کا دوبارہ ایک مرتبہ دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ کچھ وضاحتیں اس وقت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کے اس
اجلاس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم کمیشن لا بورڈ کو شریک ہونا تھا. مولانا کی منظوری کے بعد ہم نے ان کا نام شامل کیا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مولانا اس وقت آسام میں ہیں اور مولانا کا کل پروگرام تقریباً 4 بجے تک وہ ختم ہو رہا تھا. تو مولانا نے پہلے منظوری دے دی تھی، اس کے بعد پھر ان کا فلائٹ وہاں سے اس وقت اویلیبل نہ ہو سکا، تو کوئی باوجود ساری کوششوں کے آپ کی آمد ممکن نہ ہو سکی، جس کا مولانا کو خود افسوس ہے. تو مولانا نے آج کے دونوں سیشن کے لیے اپنے اہم ویڈیوز بھیجے ہیں کہ فتنوں کے دور میں اور چیلنجز کا مقابلہ علماء کس طرح سے کریں. اس پر ایک ویڈیو انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ کو دکھائی جائے گی. اور اتحاد امت کی عملی تدابیر یا علماء میں اتحاد کی عملی تدبیریں کیا ہو سکتی ہے، اس پر بھی ایک اہم ویڈیو آپ کی ہے، وہ انشاءاللہ دوپہر کی سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس سے انشاءاللہ بھرپور استفادہ ہو سکے گا. پروفیسر ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب اچانک ان کی آج کونسل کی مسلم علیہ یونیورسٹی کے ڈین سیکریٹری ہیں، اور پروگرام طے ہونے کے بعد اچانک وائس چانسلر کی جانب سے وہ میٹنگ ان کی کونسل کی نشست منعقد کر دی گئی. اس لیے مولانا خود اس کے ممبر تھے تو ان کا ناگزیر تھا رہنا، تو انہوں نے اس وجہ سے معذرت کی. ہم نے ایک اور مہمان جناب سرمین الحسن صاحب کو دعوت دی ہے کہ انشاءاللہ آپ سے بھرپور استفادہ انشاءاللہ ہم کریں گے. دوپہر کے سیشن میں بھی 2 علماء ہمارے ساتھ اس وقت نہیں رہ سکیں گے. ایک حضرت امیر شریعت کل رات جو ہے آپ کے وقت بزرگ استاد عمر رشیدہ بزرگ استاد کا ای روڈ میں انتقال ہو گیا، تو مولانا کو اچانک جو ہے رات کے 4 بجے جنازے میں شرکت کے لیے جانا پڑا. تو مولانا نے آپ تمام کو سلام کہا ہے اور معذرت کی ہے. تو اس وجہ سے حضرت امیر شریعت بھی آج کے سیشن میں حاضر نہیں ہو سکیں گے. دوسرے عالم دین ہے مولانا عبدالقادر ابوالعلائی صاحب صدر سنی جمعیت علماء، ان کی چچی کا انتقال ہو گیا، وہ ٹپٹور گئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ آج یہاں آنے سے معذرت کا ہے. لیکن انشاءاللہ باقی دوسرے دیگر علماء شریک رہیں گے ہمارے ساتھ. دوپہر کا سیشن بھی محترم امیر جماعت کی صدارت میں انشاءاللہ ہوگا. تو میں بطور خاص ہماری عالمات بہنیں شہر بنگلور کی بھی اور ریاست کی بعض مختلف مقامات سے آئی ہوئی بھی، ان تمام کا بھی دل کی امیر گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقاصد کے لحاظ سے اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ اس